احد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوا، ان سے ڈرو، تو وہ مومن جو ہیں ان کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا، کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، وہ رب کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کی نعمت لے کر کے پلٹے، یعنی مدینہ میں واپس آئے، اور اللہ کا فضل لے کر کے مدینہ میں واپس آئے۔ میں مفہوم آپ کی گوش گزار کروں، لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کے رضوان، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا پس منظر میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے پہلے ہوئی بدر، بدر میں کفار کا نقصان ہوا، اس نقصان کا بدلہ چکانے کے لیے احد ہوئی۔ احد میں حالات کا اتار چڑھاؤ آتا رہا، ملی جلی کیفیت رہی، مسلمان کو بھی نقصان ہوا، کفار کا بھی نقصان ہوا۔ ابو سفیان شخص ہماری بات اسلام نہیں لائے تھے، وہ پلٹے مکہ کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی، یہ دھمکی دے کر کے نبی کریم علیہ السلام کو گئے، اگلے سال پھر بدر میں ملاقات۔ اسی دوران انہوں نے ایک چال چلی، وہاں سے ایک آدمی کو تھوڑی لالچ دے کر کے انہوں نے کہا کہ جا کر کے مسلمانوں کو کے اندر جو ہے یہ پھیلا دو کہ وہ بڑی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بڑے لشکر اور جتھے لے کر کے آ رہے ہیں، لہٰذا اب بدر میں تم نہ جاؤ، نقصان اٹھاؤ گے، بدر میں نہ جاؤ۔ اس نے آ کر کے یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ اس میں جب بندہ آ جاتا ہے تو سم ٹائم بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پاؤں سے کھسک جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا جنگ میں بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس نے مدینہ میں آ کر کے یہ بات جب کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم نے ارادہ کر لیا ہے تو ہم نہیں رکیں گے، ہم جائیں گے۔ یہ وہ ساری بات ہو رہی ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب ان مسلمانوں کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو انہوں نے کہا ہم تو ان سے نہیں ڈریں گے، بلکہ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو بڑھایا۔ فزادہم ایمانا، اس دھمکی نے اور اس پروپیگنڈے نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت لے کر کے پلٹے اور اللہ کا فضل لے کر کے پلٹے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کا رخ کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کم و بیش 8 دن سٹے کیا بدر میں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام ساتھ میں سامان تجارت بھی لے گئے تھے۔ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں تجارت تو یہ ہوتی تھی، درہم دینار بھی چلتا تھا، لیکن چینج آف گڈز جس کو کہتے ہیں، اشیاء کا ایک ایکسچینج ہوتا تھا،
ادھر سے گندم لے گئے, وہاں سے دوسری چیز لے آئے, وہاں سے یہاں سے کچھ اور لے گئے, وہاں سے گندم لے آئے, یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, وہ تجارت انہوں نے بھی کی, وہاں پہ امن اور سکون کے ساتھ بھی رہے, تجارت بھی کی, نفع بھی حاصل کیا. اور آگے جو بات ہے لم یمسسہم سوء, کوئی انہیں دکھ تکلیف بھی نہیں پہنچا, کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں پہنچا. یہ وہ احد کے بعد کا جو ایک ماحول کریٹ کیا گیا, اس کے بارے میں مومنین کی کیفیت کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے اللہ کی جو رضوان تھی, اللہ کی جو خوشنودی تھی, اس کی تابعداری کی, اس کو مد نظر رکھا. واللہ ذو فضل عظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے, اللہ بڑے فضل والا ہے. اس سے آگے ایک اور جو پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ذریعے سے دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے, خوف دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافوا, ان سے نہ ڈرو, فخافوا, مجھ سے ڈرو. اور پھر ارشاد فرمایا اگر تمہیں میرے اوپر یقین ہے, اگر تمہارا میرے اوپر ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, آپ کو ان کافروں کی باتیں غمگین نہ کریں. یہ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے, یہ شریعت کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا, یہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ, یہ اپنی بدبختی کما رہے ہیں. مختصر خلاصہ کروں, یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا کوئی نصیبہ نہ بچے, کوئی ایسا نہ بچے ان کا, کوئی اس لیے کوئی کسر دنیا میں نہیں چھوڑ رہے ہیں. بدر میں آئے ہیں, احد میں آئے ہیں, پھر بدر کی دھمکی دیا, پھر خندق ہے, پھر معاملات ہیں. یہ سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ بچے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب. برادران اسلام, 2-3 باتیں, میرا کسی سیاسی پارٹی سے میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ سب یہ بڑی معذرت سے میں ایک تشبیہ دے کر کے اپنی بات کو, میں احد کے ضمن میں بات کر رہا ہوں, یہ اس کو رائٹ لیفٹ پہ مت لے کے جائیے گا. یہ سب یہ چکن ہے, وہ ریسپیز مختلف ہو سکتی ہیں, وہ کڑھائی ہو, شوارما ہو, وہ جناب ہو, جو بھی ہو وہ ہے, یہ سارا جس کو بھی آپ دیکھیں رائٹ لیفٹ پہ یہ سارا چکن ہے. کوئی آپ جس چکر میں ہے وہ نہیں ہے. ہاں, اس لیے وہ بدر والوں کی عظمت اور یہ لوگ یہ کوئی معنی نہیں رکھتے, تشبیہات بالکل بلا فائدہ اور بلا سود ہے. اب اس خدشے کے ازالے کے بعد اب آپ دیکھیں, جب آپ اللہ کی رضوان کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے ڈٹتے ہیں. ایک ہے اقتدار کے لیے ڈٹنا, یہ مختلف ہے. کرسی کے لیے تگ و دو مختلف ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لیے ڈٹنا, یہ اور معنی رکھتا ہے. جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین غیبی نصرت اور مدد فرماتا ہے, غیبی نصرت اور مدد فرماتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمائی ہے, آج بھی مسلمان اگر یہ ذہن بنا لے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, یہ یورپی یونین ہے, یہ امریکہ ہے, یہ سپر پاور ہے, یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو اتنا مغلوب کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت مکھی یا مچھر کی سی ہے. بھائی اگر آپ کی حیثیت مکھی اور مچھر کی سی ہی ہے تو پوری دنیا آپ ہی کو زہر کرنے میں کیوں مصروف ہے؟ کبھی سوچیں نا, پوری دنیا آپ ہی کو زہر کرنے کی کیوں در پہ ہے؟ آپ کی حیثیت ہے اس لیے کہ آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, اور آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور آپ کے سامنے جب بھی شہداء بدر کی بات ہوتی ہے, احد کی بات ہوتی ہے, آپ لاکھ کمزور سے ہی آپ کے ایمان کے اندر ایک حرارت ضرور پیدا ہوتی ہے, آپ کے ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے.
آپ کے جذبات ہیں، اسی لیے پوری دنیا آپ کی طرف ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے سے، اس ڈیوائس کے ذریعے سے آپ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں۔ اب دیکھیں، اب اس زمن کے بعد فخشوہم ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فزادہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم تو یا اللہ تو نے بھیجا ہے اور رسول اللہ کے دین کے لیے بھیجا ہے، دین کی عظمت کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں آئے بھی اسی مقصد کے لیے ہیں، وہاں پہ اٹھے گے بھی اسی مقصد کے لیے، لہٰذا ہم اس بات سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں، اگر یہ کیفیت ہوگی اور آپ ڈٹ جائیں گے، اب ہم ٹھوک لیں گے، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، آپ خود انحصار ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ اپنی نعمتوں سے بھی نوازے گا، اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا، وہ ملک جو زرعی ملک ہو، دنیا کی کوئی طاقت اگر وہاں ایمان والوں کے ایمان کی حرارت موجود ہو، اس کو زیر نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ بنیادی ضروریات زندگی وہ خود پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات جو ہے وہ اتنا گھبرا جانا اور اتنا اپنے آپ کو، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہ بدر والے اور عہد والے اللہ کی نعمت لے کر کے پلٹے ہیں، اللہ کا فضل لے کر کے پلٹے ہیں، تو مومنوں آپ بھی ان کے وارث ہو۔ اگر آج بھی تمہارا یقین، ایمان اور یقین ان جیسا ہو جائے گا اور آپ اس در سے خیرات لیں گے، تو اللہ آپ کو بھی نعمت سے نوازے گا، اللہ آپ کو بھی فضل سے نوازے گا۔ برادران اسلام، پھر آگے جو بات ہوئی ہے، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے۔ تو اس دور میں بھی تھا لالچی، وہ کچھ جو مکہ میں بندہ گیا تھا نا، اس کو اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی، اس کو درم و دیناروں کی لالچ دی گئی تھی۔ یہ جو آپ کے میڈیا پرسن ہیں اور یہ جو امریکہ کی اور فلاں کی سپرمیسی اور سپر پاور کے نعرے مارتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو پیچھے سے ڈالر نہیں آتے ہیں؟ ان کو ڈالر آتے ہیں، اس لیے یہ قوم کو زیر کرنے کے چکر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر تمہیں میرے اوپر یقین ہے، میرے اوپر ایمان ہے، پھر مجھ سے ڈرو۔ برادران اسلام، یہ احد والے کتنے عظیم لوگ تھے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، زندگی کا باب 34 سال میں کلوز کر کے جانے والا نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کے نام پیغام، شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے دفاع میں گئے احد والے دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں شماس کے لیے کیا تشبیہ دوں، یعنی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں، میں کون سی تشبیہ دوں۔ شماس بن عثمان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں شماس بن عثمان جو ہے ان کے لیے کیا تشبیہ دوں، یہ تو میرے لیے ڈھال کی حیثیت کی طرح رہے، یعنی ڈھال کا اکثر کام کرتے رہے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، اور آپ جو ہے وہ اس احد کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت ام سلمہ کے کزن تھے۔ حضرت ام سلمہ یہ زخمی حالت میں آئے تھے احد سے، پھر حضرت ام سلمہ کے گھر میں ان کی تیمارداری ہوتی رہی اور ان کا علاج معالجہ ہوتا رہا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور یہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے، لیکن یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال کی حیثیت انہوں نے اختیار کی۔ برادران اسلام، ان کو شماس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج جیسے خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک بندہ آیا، سارے مکہ والے ورت حیرت میں مبتلا ہو گئے، تو ان کے ماموں تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ایک بندہ ہے، آپ ان کا کمپیریزن کر لیں۔ انہوں نے حضرت شماس بن عثمان کو لے کر کے گئے، تو دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا حسن دیا ہے، لیکن وہ حسن، وہ جوانی، وہ خون، وہ بہا تو کس لیے بہا؟ حضور کے دفاع میں گیا۔ جوانی لٹی حضور کے دفاع میں، حسن خاک میں ملا حضور کے دفاع میں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ یہ آج کا نوجوان آپ دیکھ لینا، آج کے نوجوان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ 34 سال کے آگے پیچھے 30 32 34
یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جناب ایم فل کرنا ہے، ابھی پی ایچ ڈی کرنی ہے، ابھی بزنس سیٹ کرنا ہے، ابھی گاڑی لینی ہے، ابھی نوکری دیکھنی ہے، ابھی شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی باہر جانا، ساری یہی ترجیحات ہیں اور دنیا ساری کی ساری اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ نوجوان جو سورج جیسا چمکتا دمکتا چہرہ اور سیڑھی جوانی کی زینے چڑھ رہا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ نہ اپنے مال کی پرواہ، اور جان افری کے سپرد کر گئے کس لیے؟ حضور کے دفاع کے لیے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میں اس سے زیادہ اور کیا تشبیہ دے سکتا ہوں کہ وہ اس نے ڈھال کا سا کام کیا ہے، جس طرح ڈھال جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بندے کو بچاتی ہے اور دفاع کرتی ہے، اسی طریقے سے شماس بن عثمان نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال کا سا کام کرے۔ برادران اسلام، یہ ہیں وہ احد والے، اور انہی میں سے ایک نام حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ یہ انصاری تھے اور یہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ سعد کی کون خبر لائے گا؟ میں نے خود اس کو نیزے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سعد بن ربیع انصاری کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نیزے لگتے ہوئے دیکھا ہے، کون ہے جو سعد بن ربیع کی خبر لائے گا؟ اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت ابی بن کعب جہاں لاشیں پڑے تھے، شہداء پڑے تھے، زخمی پڑے تھے، وہاں گئے، آپ دیکھتے رہے، لیکن خون کے اندر لت پت لاشیں، کیا پتہ چلے سعد بن ربیع کون ہے، کدھر ہے؟ انہوں نے حضرت ابی بن کعب نے جا کر کے آواز لگایا کہ سعد بن ربیع، آپ کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی خبرگیری کے لیے مجھے آقا و مولا محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ایک نحیف سی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے سعد بن ربیع، اور جا کر کے آقا و مولا میرے محمد الرسول اللہ کو میرا سلام کہنا اور انصار کو یہ پیغام دینا کہ جو عہد و پیمان آپ نے وفا کا حضور سے باندھا تھا، اس کے اوپر قائم رہنا، اور جب تک آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ رہے، حضور کو گزند نہیں پہنچنا چاہیے، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں اور آپ کے ہوتے ہوئے حضور کو خدا نخواستہ تکلیف پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے ہیں، اور جب آپ اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ پیغام لے کر کے حضرت ابی بن کعب حضور کے پاس پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد نے جو عہد وفا باندھا تھا آخری وقت تک اس کے اوپر قائم اور دائم، اور پھر ان سعد کو وہ عزتیں ملی اور ان کی اولاد کو وہ عزتیں ملی۔ عزتیں پیسے سے نہیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، عزتیں قوموں اور قبیلوں اور جتھوں سے بھی نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسا بندہ، حضرت سعد بن ربیع کی بیٹی آئیں، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر بچھائی، حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کون ہے جن کے لیے آپ نے چادر بچھائی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہے اور مجھ سے بھی بہتر ہے، ہم حضور کی زندگی میں حضور کے اوپر اپنی جان قربان نہ کر سکے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، یہ حضور کی زندگی میں حضور کی دفاع کے لیے اپنی جان قربان کر گیا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، اس لیے اس کے اعزاز میں نے اپنی چادر بچھا دی ہے۔ جب دین کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے پھر اولادوں کو بھی عزت ہوتی ہے، پھر اولادوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی عزت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہے، نہ قوموں سے، نہ قبیلوں سے، نہ جتوں سے، نہ پیسوں سے، نہ پولیٹیکل ایفیلیشن سے۔ یہ سارا شغل میلہ ہے، ٹھونگ ہے، ٹگوسلا ہے، اور آپ کبھی اپنے تئیں تجزیہ کیجئے گا کہ اگر سیاسی لیڈر آپ کو پکارتا ہے، آپ مال بھی لگاتے ہیں، آپ جان بھی لگاتے ہیں، آپ وقت بھی دیتے ہیں، لیکن کیا کہ یہی دین جب آپ کو پکارے گا آپ جان دینے کے لیے، خون دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ سوال میں آپ تک چھوڑ کر کے اور آپ کے ذہنوں کے اوپر دستک دے کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کبھی تنہائی میں یہ بیٹھ کر کے ضرور سوچئے گا، اگر کہیں کمی ہو تو پھر اپنا تجزیہ خود کیجئے گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ شماس بن عثمان جیسا، سعد بن ربیع جیسا، زیاد بن سکن جیسا جذبہ اور ابو دجانہ جیسا جذبہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے، اگر کبھی دین کے اوپر وقت آئے تو اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔